بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی اینڈ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. ان دس ویڈیو آئی ول شیئر ود یو ملٹی آنسر فار آل کوسچنس اباؤٹ دی بیئر. جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو کے اندر دی بیئر کے ریلیٹڈ انٹروڈکشن اور کس طرح کے اس کے اندر کوسچنس پورے جو ہے یہ ناول جو ہے ناول کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بھی پلیز ہیں ان کے ریلیٹڈ کس طرح کے کوسچنز آتے ہیں اور پھر ان کو کیسے کور کرنا ہے، اور پھر دی بیئر کے ریلیٹڈ اس کے انٹروڈکشن، اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ فرسٹ ویڈیو میں فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر وہ آپ نے نہیں واچ کی تو اسی چینل کی پلے لسٹ میں جا کے آپ واچ کر سکتے ہیں. ادروائز یہاں پہ اوپر تھوڑی دیر بعد لنک ایک آپ کو نظر آئے گا یا آ رہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد آ جائے گا آئی بٹن میں، تو آپ وہاں پہ اسے کلک کر کے اس ویڈیو میں جا سکتے ہیں، اس پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں اور تمام ویڈیوز وہاں سے واچ کر سکتے ہیں. اسے لازمی سے دیکھیے گا اینڈ دین آپ اس کو دیکھیے گا. اور یہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ملٹی آنسر شیئر کروں گا جو کہ تمام کوسچنز دی بیئر کے ریلیٹڈ، خواہ آر ٹی سی کوسچن آتا ہے، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ والا آتا ہے، اس کے ریلیٹڈ بھی ہے یہ، اور جتنے بھی کوسچنز اس پلے میں سے آپ کے پیپر میں آئیں گے تو آپ اس آنسر کو کسی بھی کوسچن کے نیچے جس طرح میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ پٹ کرتے ہیں تو آپ اچھے مارکس گین کریں گے. اس آنسر کو لکھا گیا ہے اچھی انگلش میں، اچھے موڈ میں، ایک ایسے موڈ میں کہ پیپر چیکر جو کہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے، جو کہ ایک میچور ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی اس طرح کی لکھی ہوئی انگلش کو اگر آپ وداؤٹ مسٹیک لکھتے ہیں تو آپ کو اچھے مارکس دینے پہ انشاءاللہ العزیز مجبور ہوگا، آپ کو اچھے مارکس دے کے جائے گا. سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر. تو کوسچنز یا پہلی ویڈیو لازمی سے واچ کر لیں، دین آپ کو پتہ چلے گا کہ اب کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے جو آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، جو پہلا فرسٹ پیراگراف ہے، 2 پیراز ہیں، بالکل شارٹ ہے، اتنا لانگ نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. کنسنٹریٹڈ بریلینس اینڈ وائٹ ان ہیومر از دی ساؤل آف شیخاؤس فارسیکل کامیڈی دی بیئر. کنسنٹریٹڈ بریلینس یکجا روشنی اور کھلا مزاح جو ہے، وائٹ ان ہیومر کھلا مزاح، یہ شیخاف کے مزاحیہ قسم کے بھانڈ قسم کے ڈرامے جو کہ دی بیئر ہے اس کی روح ہے. یعنی کہ یہ کھلا مزاح، بالکل کھلا مزاح، یہ اس کی روح ہے. یعنی اصل میں یہ ہے مزاحیہ. یہ ساری چیزیں پیچھے کور ہو چکی ہیں، میں صرف ٹرانسلیشن اس کی کروں گا، کوئی مزید ڈیٹیل نہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. اٹ ریفلیکٹس ڈفرنٹ ٹائپس آف ہیومر، فن، وٹ، یوزلیس فیوری، boisterous noisy laughter, satire and irony. کہ یہ مختلف قسم کے مزاح، جیسا کہ ایک عام مذاق یا پھر عقلی مزاح، خواہ مخواہ کا غصہ، یا پھر بہت تیز تند و تیز پرشور کہہ کے اور طنز کو یہ ظاہر کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. دی پلے unmasks دی roguery and hypocrisy of the knaves and fools. کہ یہ ڈرامہ دغا بازوں اور احمقوں کی بدمعاشی اور منافقت کو، ہپوکریسی کو بے نقاب کرتے، انماسک کرتا ہے. اینڈ there are 2 extravagantly ridiculous characters, Popova and Smirnov. کہ 2 نامعقول مزاحیہ کردار ہیں اس میں، پپووا اور سمرنوف، جو کہ آپ انٹروڈکشن میں ان سے سن چکے ہیں. اچھا جی. پپووا، اب یہاں پہ پیچھے کوسچنز اگر آپ نے سنے ہوئے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا، آگے بھی آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کیسے ہر کوسچن کو اس میں کور کیا جا رہا ہے. اب اگر پپووا کا کریکٹر کا کوسچن آتا ہے تو اس میں یہ دیکھیں، اب یہاں پہ پپووا اور سمرنوف کا ذکر ہوا، اب ان دونوں کا دیکھیں کریکٹر کا کوسچن، ان کے کریکٹر کے بارے میں بھی آگے لکھا ہوا ہے اور ملٹی آنسر بھی یہ ہے، یعنی کہ دوسرے کوسچنز کو بھی کور کر رہا ہے. وہ کیسے کہ پپووا اینڈ سمرنوف. پپووا پراؤڈ اینڈ فیک ا ریچ ویڈو، کہ پپووا مغرور اور بناوٹی ایک امیر بیوہ ہے. ٹھیک ہے جی. از وزٹڈ بائی ا سیلف رائٹیس اینڈ لیچیس نیبرنگ لینڈ لارڈ ریٹائرڈ آرمی آفیسر سمرنوف. ٹھیک ہے جی. کہ جس سے یہ ایک ایسی بیوی ہے جس سے ایک انا پرست، سیلف رائٹیس، ایک انا پرست اور عاشق مزاج ہمسایہ زمیندار اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر سمرنوف نامی شخص ملتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کی اس سے ملاقات ہوتی ہے. کیوں؟ in connection with a loan taken by her late husband.
اس قرضے کے سلسلے میں جو پوپووا کے مرحوم خاوند نے اس سے لیا تھا. ٹھیک ہے جی. سمیرنوف ridicules پوپووا and challenges her to fight a duel. سمیرنوف پوپووا کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کو دو بدو لڑائی کے لیے للکارتا ہے. they fight a bombastic verbal war nose to nose. پھر وہ ایک زبانی زبردست لڑائی لڑتے ہیں. but later لیکن بعد میں it so happens that both rascal and detritus pharaohs are engaged in love making. لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بدماش اور بدکار چڑے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. and are going to be married اور شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. بعد میں نظر آتا ہے کہ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں. actually and psychologically در حقیقت اور نفسیاتی طور پر the fingers of their sex were fondling their way in the rough of so called serious money matters. تو کہتے ہیں در حقیقت اور نفسیاتی طور پر ان کی ہوس کی انگلیاں نام نہاد سنجیدہ کاروباری معاملات کی جھاگ میں اپنا رستہ تلاش کر رہی تھی. یعنی کہ دونوں اندر سے کرنا کچھ اور چاہتے تھے بٹ بظاہر جو ہے وہ اس رقم جو لون کی رقم تھی اس میں وہ الجھے ہوئے تھے. Next and the last paragraph of this multi-answer is the tone and the attitude of the writer are farcical, sentimental, straightforward and non-serious. کہ مصنف کا انداز اور رویہ بھانٹ کی طرح کا ہے, مزاحیہ ہے, جذباتی ہے, دو ٹوک, اسٹریٹ فارورڈ دو ٹوک اور غیر سنجیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. But the underlying message is factual as hot heat of sex under ash of shyness. یہ کئی دفعہ یوز ہو چکا ہے, اسے لازمی سے یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن پوشیدہ پیغام اس حقیقت پر مبنی ہے کہ شرم کی راکھ تلے ہوس کا دہکتا ہوا انگارہ جیسے ہوتا ہے. This full and powerful farce echoes that sex is a very core flame which burns the might of mind as it is justified in the end. کہ یہ بھرپور اور طاقتور ایک مزاحیہ ڈرامہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جنسیت یا ہوس پرستی ایک زبردست شرارہ ہے جو ذہن کی عظمت کو جلا ڈالتا ہے, جیسا کہ یہ بات ڈرامے کے آخر پہ, اس کے اینڈ میں, اس کے اختتام پہ ثابت ہو جاتی ہے. The play is a refined comedy, a complete farce. یہ کھیل ایک عمدہ مزاح اور ایک مکمل بھانڈ پنا ہے. ٹھیک ہے جی. مزاح ہے. ٹھیک ہے جی. مزاحیہ طنزیں ہیں. تو یہ تھا وہ ملٹی آنسر جو اب کسی بھی دی بیئر کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آتا ہے, RTC کوشچن آتا ہے یعنی ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ, تو یہ اس میں ہر چیز کور ہے. آپ سارے کوشچنس کو دیکھیں جو پچھلی ویڈیو میں, جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں گے, اور جو مزید میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ لکھیں گے. اچھا, بیسیکلی آپ کو صرف یہ یاد کرنا ہے. اس کے بعد کچھ کوشچنز ہیں جو امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں صرف آپ کو اتنی سی لائنیں, ایک آدھی 2-3 لائنیں آپ کو چینج کرنی پڑیں گی, وہ کوشچنز بھی آپ کے کور ہو جائیں گے. یعنی دی بیئر کو آپ فلی اسے کور کر سکتے ہیں صرف اسی کو یاد کرتے ہوئے. اب یہ کوشچنز آپ پہلے سن لیں, دین آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو اوپر آپ نے یاد کیا اسی کو آپ ان کوشچنز کے آنسر میں لکھیں گے. پوپووا میکس اے میڈ شو ایز اے مورنر ایلیبوریٹ. کہتے ہیں کہ پوپووا محض دکھاوا کرتی ہے جیسے ماتم کرنے والی ہو. ٹھیک ہے. ماتم کرنے والی کی حیثیت سے, یعنی ماتم کرنے والی بن کے اپنے خاوند کی, ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک ماتم کرنے والی بن کے ایک دکھاوا کرتی ہے. ایکچولی میں وہ ماتم نہیں کرتی, نہ کرنا چاہتی ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایلیبوریٹ کریں, اس کی وضاحت کریں. کیسے پتہ چلتا ہے اس بات کا؟ ڈسکس پوپووا ایز این انریل اینڈ فیک پراؤ. کہ اس چیز پر بحث کریں کہ پوپووا ایک بناوٹی اور غیر حقیقی اوچھا کردار ہے. وٹ کائنڈ آف اسٹیٹ آف مائنڈ پوپووا از ان. کہ پوپووا کس قسم کی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے. وٹ واز دی ٹریو نیچر آف پوپوواز گریف. پوپووا کے غم کی اصل نوعیت کیا تھی, کیا واقعی وہ غمگین تھی. اینڈ نیکسٹ ہے وائی ڈڈ پوپووا ریفیوز ٹو پے ہم دی منی. کہ پوپووا نے اسے, یعنی وہ ریٹائر جو سمیرنوف تھا, اس کو پیسے دینے سے انکار کیوں کیا. ڈرا کریکٹر اسکیچ آف پوپووا, یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اس کا کریکٹر اسکیچ, اس کے کردار کو تشکیل دیں. واز پوپووا ٹو ریسکل اینڈ ریچریس.
क्या पपोवा भी बदमाश और बदकार थी? इसका आंसर लिखें उस प्ले को सामने रखते हुए। तो देखें इसके नीचे आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने 2 पैराज लिखने हैं। देखें एक ये पैरा है एंड द सेकंड वन इज दिस, तो ये वाला पैरा आपने लिखना है। तो ये पैरा वही है जो आप ऊपर याद करके आए हैं, लेकिन इसमें सेकंड पैरा जो है ये थोड़ा सा चेंज है। मैंने आपको बताया था 2-3 लाइनें उसमें चेंज होंगी, बाकी सारा कुछ वही है। तो अब ये आपके सामने मैं इसको रीड भी करता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन भी करता हूँ, अच्छे से आप सुन लें। और अभी वो आपको जो मैंने आपको बोला था पहली वीडियो में कि इंट्रोडक्शन में से आपको कुछ काम आएगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो 1-2 लाइन इसमें से याद करके बाकी आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चंस को सामने रखते हुए। तो देखें ये क्या लिखा हुआ, इसकी मैं ट्रांसलेशन आपके सामने करता हूँ। पोपोवा वाज फॉल्स इन प्रीटेंडिंग टू हर ग्रीफ एंड हर स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड ड्यू टू शॉक ऑफ हर हस्बैंड डेथ, ठीक है जी, विच लीड्स हर इन रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट। कहते हैं कि पोपोवा अपने दुख और अपनी ख़ास जो उसकी जहनी कैफियत जो कि उसके शोहर की वफ़ात के सदमे की वजह से उसे लाहिक थी, उस पर बनी हुई थी, उसका बहाना करने में गलत थी, ठीक है जी। क्यों गलत थी? और यही चीज़ उसे रकम की अदायगी के इनकार की तरफ ले जाती है। विच लीड्स हर इन रिफ्यूज़ल ऑफ पेमेंट, क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन में दिखावा कर रही थी, गलत थी, और यही चीज़ उसे जो है रकम देने के इनकार की तरफ लेके जाती है कि यानी कि वो रकम अदा नहीं करना चाहती। अगर वो गम में होती तो रकम से उसे प्यार नहीं होता। सो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस आप सुनते जाएं और इसको बाद में अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है शी वाज एन अनरियल एंड अनइवन कॉनिक करैक्टर ड्यू टू 3 फैक्टर्स, के कहते हैं कि वो 3 वजूहात की बिना पर एक गैर हकीकी और बेरबत, एक दोहरा नहीं बल्कि तिहरा किरदार थी, ठीक है, 3 रंगों का किरदार थी। हर वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं, 3 वजूहात कौन सी हैं? हर अफेक्शन, उसके जज्बात, हर क्वारसम नेचर एंड हर सडन चेंज ऑफ मूड, उसके जज्बात और उसका झगड़ालूपन, ठीक है जी, झगड़ालू किस्म की उसकी जो आदत है, झगड़ालू किस्म की उसकी फितरत है, एंड हर सडन चेंज ऑफ मूड, और हर पल बदलता हुआ रवैया। इन 3 वजूहात की बिना पर एक तरह से वो अपने खामद के साथ जज्बात का इजहार करती है, दूसरी तरफ वो स्मिर्नोव के साथ लड़ती है, तीसरी तरफ वो बदलती रहती है। 1 मिनट में उसका चेहरा बदल जाता है, फैसला बदल जाता है। जैसे कि ये नीचे कभी कहती है आ जाओ, कभी उसे कहती है दफ़ा हो जाओ, इधर से निकल जाओ, कभी उसे कहती है किधर जा रहे हो, रुक जाओ, वेयर आर यू गोइंग, स्टॉप, ठीक है जी। तो बेसिकली ये लाइनें सिर्फ इधर तक हैं, आगे क्या है उसकी एग्जाम्पल है जो आप खुद से भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में कि आपको आगे चल के बताऊँगा कि कहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। सो इसे आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे शी पैशनेटली प्रिटेंड्स, मिसाल के तौर पे कि वो जज्बाती तौर पर बहाना करती है, लेट हिज घोस्ट एंड सी हाउ आई लव हिम, यानी अपने खामन से मोहब्बत का इजहार। हर अफेक्शन जाहिर करती है, कहती है कि उसकी रूह को देखने दो कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। एंड शी एंग्रीली अब्यूजेस स्मिर्नोव, ये उसके जज्बात हैं। और झगड़ालू फितरत उसकी कैसे है कि वो गालियाँ देती है उस स्मिर्नोव को, उसे कहती है अ कोर्स बियर अ बॉर्बन एंड बियर, ठीक है, उसको गालियाँ देती है, कहती है ये घटिया रीच है, ये जाहिल है, ये शराबी है, ये द्यो है, ठीक है, बियर ये रीच है। शी इज़ इन हर मूड टू, और कहते हैं कि वो अपने रवैये में भी गैर मुस्तकिल मिजाज है, यानी कि बदलता हुआ हर पर रवैया भी है। कैसे? वो कहती है यस गो अवे, हाँ चले जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है, चिल्लाती है। और फिर बाद में कहती है, थोड़ा रवैया उसका बदल तो कहती है वेयर आर यू गोइंग, स्टॉप, नो गो अवे। फिर कहती है कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, ना जाओ यहाँ से। यानी कि वो वैसे ही उन्होंने बस लोन की रकम को एक जो है वो झगड़ा बनाया हुआ होता है, अंदर से दोनों की फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम क्वेश्चंस आपके इस ही एक मल्टी आंसर के साथ कवर हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।